السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ اگر عورت کی شرمگاہ سے مس کر جائے اور دخول نہ ہو تو کیا غسل واجب ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے کیا خطبہ جمعہ کے دوران کوئی تسبیح وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے میری ایک دوست عیسائی ہے تو کیا اس کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے اگر راستے سے پیسے ملیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ سوال آپ کا یہ ہے اگر ہمارا کوئی پڑوسی فوت ہو جائے، ان کے گھر فروٹس کے درخت موجود ہیں تو کیا وہاں سے فروٹ وغیرہ توڑ کے کھا سکتے ہیں؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر امام معذور ہے، اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک شخص بیمار تھا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو کیا اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا یا کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے؟ سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ فوت شدگان کی جو اولاد ہوتی ہے اگر وہ نیک ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر ان کی اولاد نافرمان ہے، برے کام کرنے والی ہے تو کیا اس کا گناہ بھی والدین کو ہوگا؟ ابھی ایک واقعہ یہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھوں لائے ہوئے انگور اس لیے کھائے کیونکہ وہ خوش ہو رہا تھا آپ کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ وہ انگور کھٹے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سوال آپ کا یہ ہے کیا خطبہ جمعہ کے دوران کوئی تسبیح وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک وقت میں انسان کسی چیز کو اگر سن رہا ہے توجہ کے ساتھ اور ساتھ زبان سے پڑھ بھی رہا ہے تو یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ یہ پڑھ رہا ہے اپنے دل میں اور ساتھ کسی کی گفتگو بھی سن رہا ہے، اسے سمجھ بھی آ رہی ہے تو یہ ممکن ہے، ایسا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ خطبہ جمعہ کے دوران بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس کی وجہ سے خلل آ رہا ہو، خطبہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو پہلے خطبے کو اچھی طرح سے سننا چاہیے، بعد میں وہ اذکار بھی پڑھ لے، دعا بھی کر لے، سارا کچھ کر لے۔ لیکن اگر ممکن ہے ایسا کرنا تو کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی آتی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، تو وہ بعض علماء کے نزدیک یہی وقت ہوتا ہے جب امام منبر پہ آتا ہے اور جو خطبے کا پورا وقت ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس دوران اگر ایسے کوئی بندہ ذکر پڑھتا ہے یا کوئی اپنے دل میں دعا کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ اگر عورت کی شرمگاہ سے مس کر جائے اور دخول نہ ہو تو کیا غسل واجب ہے؟ اس طرح غسل واجب نہیں ہے، اگر دخول ہو جائے بے شک انزال نہ ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دخول ہو جائے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دخول نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ اللہ سوال آپ کا یہ ہے میری ایک دوست عیسائی ہے تو کیا اس کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ دلی دوستی جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی ظاہری اگر تعلق ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ آپ کر رہی ہیں، کھانے کی چیز کوئی دے دی، ان سے لے لی یا خیر عافیت پوچھ لی، بیمار پرسی کر لی، یہ وہ اس طرح کا تعلق ان کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اب کا یہ ہے اگر راستے سے پیسے ملیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ اگر پیسے زیادہ ہیں تو آپ سنبھال کے رکھیں، پوچھیں لوگوں سے، کوئی حقدار مل جائے تو اس کو ادا کر لیں۔ اور اگر معمولی رقم ہے، آپ کو یہ ہے کہ کوئی ان کو تلاش نہیں کرے گا، 100 روپیہ ہے، 50 روپیہ ہے، 500 ہے، کوئی نہیں تلاش کرتا آج کل، تو یہ آپ کسی بھی جگہ خرچ کر لیں۔ سوال آپ کا یہ ہے اگر ہمارا کوئی پڑوسی فوت ہو جائے، ان کے گھر فروٹس کے درخت موجود ہیں تو کیا وہاں سے فروٹ وغیرہ توڑ کے کھا سکتے ہیں؟ وہ زندہ بھی ہو تو فروٹ وغیرہ اگر آپ کو اجازت ہے نا وہاں سے توڑنے کی، انہوں نے کہا ہوا کہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں سے نہیں لینا تو پھر آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں ان کی اجازت اور مرضی شامل نہیں ہے۔ اگر مرضی ان کی شامل ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو کوئی نہ کوئی ان کا وارث تو وہاں موجود ہوگا نا، تو اس سے پوچھ لیں اگر آپ نے وہاں سے لینا ہے۔ اگر ان کو بھی پتہ ہے آپ لے رہے ہیں تو کوئی غصہ نہیں کر رہے، کوئی آپ کو تنگ نہیں کیا جا رہا، تو استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر امام معذور ہے، اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ ایسا امام نہ رکھا جائے جو معذور ہے اور معذوری کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، کہ مقتدیوں کے لیے کافی مسائل ہوتے ہیں۔ باقی اگر ایسا امام نماز پڑھاتا ہے تو انشاءاللہ نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے پیچھے مقتدی بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے، تو دونوں طرح کی آراء اس حوالے سے علماء دیتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھیں گے، تو بعض نے کہا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مریض جو ہے یا معذور جو ہے اس کو مستقل امام نہ رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔
باقی روایات دونوں طرح کی ہیں. ایک وہ مشہور روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور مقتدی ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے اور کھڑے ہو کے ادا کر رہے تھے. تو بعض علماء نے پھر یہ استدلال کیا کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے ان کی اقتداء کر رہے تھے، لہذا مقتدیوں کو کھڑے ہونا چاہیے. بعد نے یہ کہا کہ نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام بیٹھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز ادا کرو. یہ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے. تو روایات دونوں طرح کی ہیں، اس لیے یہ اختلاف بھی چل رہا ہے علماء میں. بہرحال بہتر ہے کہ ایسے شخص کو مستقل امام نہ رکھا جائے، کبھی وہ نماز پڑھا لے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک روایت کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں تو بوڑھا نہیں ہوگا. تو یہ دونوں روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بوڑھے ہو کے جنتی ہوں گے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. مثلا ایک بندہ اگر بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے اور وہ جنتی ہے تو ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، اور ایک اگر جوانی میں فوت ہوتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سردار ہوں گے. سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک شخص بیمار تھا اور اس کے ذمہ روزے تھے، تو کیا اس کا ولی ہی اس کی طرف سے روزے رکھے گا یا کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے؟ اس میں ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ روزے جو نظر کے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی بندے نظر مانی تھی کہ اتنے روزے میں رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، اور وہ نہیں رکھ سکا، تو پھر یہ اس کا ولی یا ورثہ اس کے جو ہیں ان میں سے کوئی یہ روزے رکھے گا. دیگر لوگ نہیں رکھ سکتے، ورثہ میں سے کوئی رکھے گا. صام عنہ ولیہ کے الفاظ ہیں کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا. باقی جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے علم کے مطابق رمضان کے جو روزے ہیں وہ اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم. والا آپ نے یہ کیا ہے کہ فوت شدگان کی جو اولاد ہوتی ہے اگر وہ نیک ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر ان کی اولاد نافرمان ہے، برے کام کرنے والی ہے، تو کیا اس کا گناہ بھی والدین کو ہوگا؟ دیکھیں، والدین کو اگر پتہ تھا کہ یہ برائی کے اندر مبتلا ہے، انہوں نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، روکنے کی کوشش نہیں کی، یا خود ہی وہ برائی کے اندر ان کو مبتلا کر کے گئے ہیں، پھر وہ گناہ گار ہوں، پھر ان کو بھی اس کا گناہ ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کی اصلاح ہو سکے اور اس کے باوجود کوئی بیٹا نافرمان نکل آیا تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. ابھی ایک واقعہ یہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھوں لائے ہوئے انگور اس لیے کھائے کیونکہ وہ خوش ہو رہا تھا آپ کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ وہ انگور کھٹے تھے. میں نے یہ واقعہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اعلیٰ اخلاق تھے. قرآن اس پہ گواہی دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سمجھ لیجئے کہ سیرت پڑھیں تو آپ کو بے شمار ایسے سچے واقعات ملیں گے. یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز. انک لعلی خلق عظیم. Don't forget to subscribe, like, comment and share this channel.